اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف چل رہی ہے۔ سورہ یوسف کو اللہ پاک نے قرآن کی صورتوں میں احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ، اور پورے اہتمام سے ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کے قصے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور شروع سے یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، فرماتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 دیکھتا ہوں، ایک سورج دیکھتا ہوں، ایک چاند دیکھتا ہوں، 11 ستارے، ایک سورج اور چاند، 13 چیزیں مجھے سجدہ کرتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام جد انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی، پوری بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، تو بنی اسرائیل کو یوں بنی اسرائیل کہتے ہیں، جیسے ہم سب کو بنی آدم کہا جاتا ہے، ایسے ہی سارے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں 70,000 اور ایک روایت میں 4,000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، ایک ہی ہیں۔ اس لیے اس پر بہت سارا بنی اسرائیل یہود نے مخالفت کی۔ ایک سبب یہ بھی تھی، ایک سبب یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل والے یعقوب وہ کہتے تھے کہ آخر الزمان نبی بھی بنی اسحاق سے آئیں گے، آپ بنی اسماعیل سے آ گئے، تو اس کی وجہ سے بھی اختلاف تھا، قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، فرمایا اپنے بھائیوں کو مت سنانا، وہ کوئی نہ کوئی تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ اللہ تجھے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے گا، اور تجھے خوابوں کی تعبیر اور علم دے گا، اور خاندان نبوت کا جو چراغ ہے یعقوب علیہ السلام کے، وہ تجھے نصیب ہوگا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا، محبت اور بڑھ گئی کہ میری نبوت اللہ پاک اس کے اندر چلائیں گے۔ تو باقی بھائی جو 11 بھائی تھے وہ محسوس کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ راغب ہے، آپس میں مشورہ کیا۔ ایک بھائی آپس میں کہنے لگے کہ یہ جو والد ہیں نا ہمارے، یہ ہمارے یوسف اور ان کے بھائی بنیامین، یہ مختلف والدوں سے تھے۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی والدہ ایک تھی، باقی بھائیوں کی 2-3 والدہ تھیں، ایک روایت میں 2، ایک میں 1 والدہ تھی۔ تو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے۔ شیطان ایسے ہی بیچ میں داخل ہوتا ہے، اور ہم حالانکہ طاقتور ہیں، جوان ہیں، ہمارا باپ تھوڑا سا بھٹک رہا ہے۔ اب مشورہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی کنویں میں پھینک دو، اور جب والد ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ہم خوب فرما بردار بن جائیں گے اور ان سے معافی مانگ لیں گے۔ اب ایک دن مشورہ ہو رہا تھا تو ایک نے کہا کنویں میں پھینک دو، قتل نہ کرو، ہے تو بھائی نہ ہمارا، قتل نہ کرو۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی قافلہ لے جائے گا، دور نکل جائے گا۔ یہاں سے وہ مثال بنی، اپنا مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا، دوسرا مارے گا تو دھوپ میں پھینکے گا۔ کہا قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، کوئی لوگ دور لے جائے گا یہاں سے۔ پھر کہنے لگے ابا آپ ہمارے ساتھ یوسف کو نہیں بھیجتے، حالانکہ ہم تو اس کے ساتھ اتنے مخلص ہیں، اب ہمارے ساتھ بھیجے، وہ کھیلے گا، ہمارے ساتھ دوڑے گا، اس کی کچھ ذہن تازہ ہوگا۔ اور یوسف انی لیحزننی ان تذهبوا به، تم جاؤ اور پیچھے سے بیڑیا کھا جائے، تم اپنے کاموں میں لگے ہو، کبھی ہمارے جانے کا کیا فائدہ؟ ہم اتنے بڑے بڑے بھائی ہیں، اس کے نوجوان بھائی ہیں، اگر ہمارے ہوتے بھی بیڑیا کھا گیا تو ہماری جوانی کا کیا فائدہ؟ خیر اجازت مل گئی، گئے وہاں پر کنویں کے اندر ڈال دیا، اور شام کو آئے روتے ہوئے۔ ہم دوڑ لگانے لگے تھے، یوسف سامان کے پاس تھا، بیٹی آیا کھا گیا،
اور ہمیں پتا اب ہماری بات نہیں مانیں گے، اب ہمیں سچا نہیں مانیں گے، اور لایا قمیص۔ غلطی یہ ہوئی کہ قمیص کو زخم پھاڑ نہیں سکے، اور ویسے ہی خون کے اندر بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کے خون کے اندر آلود کیا اور اس کو لے آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمانے کہ کتنا سمجھدار بیٹیا تھا کہ اس نے کپڑے پھاڑے بغیر ہی نوجوان کو کھا لیا۔ تم نے کوئی تدبیر کی ہے، اللہ میری مدد کرے گا۔ اب وہاں سے تو باپ سے تو مطمئن ہو گئے۔ اب نظر رکھی دو بھائیوں نے کہ کہاں ہیں یوسف علیہ السلام، کون آ رہا ہے؟ تو ایک قافلہ آیا، بڑے ڈول ہوتے تھے، کنویں کے اندر ڈالا۔ اب یوسف نے کنویں میں پھینکا تو مر جائے گا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جلدی جاؤ میرے یوسف کو۔ ہمارے کسی نے جبریل علیہ السلام سے سب سے زیادہ طاقت کب لگی؟ تو دو موقع بتائے، جن میں سے ایک موقع یہ تھے کہ میں زمین پر آیا اور پھر میں نے پوچھا اللہ سے جا کے، یا اللہ کنویں میں پانی میں گرنے سے پہلے پکڑنا ہے کہ گر کر؟ تو اللہ نے فرمایا پانی میں گرنے سے پہلے۔ تو میں نے نکلنے کے بعد 2 چکر لگائے اور ان کو پانی میں گرنے سے پہلے کنویں کے اندر پتھر رکھ دیا جس پر یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب وہ بڑا ڈول آیا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے کہا ہو ہے یہ تو غلام ہے، بہت قیمتی سامان ہے۔ اب بھائیوں نے کہا ہو یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تم لینا چاہتے ہو تو خرید لو، لیکن یہ بھاگ جائے گا، یہ مانے گا نہیں۔ تو انہوں نے 2 درہم کا خرید لیا۔ تو اللہ فرماتے کانوا فیہ من الزاہدین، اتنی قیمتی چیز کو کتنے سستا بیچ دیا، کتنے وہ دنیا کناعت پسند ہے۔ اب یہاں سے چلے اور مصر کے بازار میں پہنچے۔ راستے میں بہت سارے واقعات آئے، اور جو قافلے کا ذمہ دار تھا اس نے یوسف علیہ السلام کسی بات پر اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چمٹے ہوئے، راستے میں قبر آئی، انہوں نے تھپڑ مارا، اور پھر کالی آندھی آ گئی اور خوفناک بادل آ گئے۔ کسی سمجھدار نے کہا کسی یہاں پر جب ایسا معاملہ ہوتا ہے، خاندان نبی کو کوئی نقصان پہنچے تو پھر ایسا نہ معاملہ ہوتا ہے۔ فوراً سمجھ گئے، معافی مانگی۔ خیر مصر کے بازار میں پہنچے، اب قیمت لگنا شروع ہوئی، بہت خوبصورت تھے راستے میں، معجزے بھی دیکھے گئے تھے، اس لیے بہت ساری قیمت لگی۔ تو عزیز مصر، اس کی اولاد نہیں تھی، مصر کا بادشاہ، اس نے خرید لیا اور کہا میں ان کو اپنے لیے رکھوں گا، اپنا بیٹا بناؤں گا۔ اب اس کی بیوی زلیخا جو تھی، انہوں نے موقع پا کر ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، دروازے بند کر لیے، اور پھر بت رکھا ہوا تھا، بت پر پردہ ڈالنے لگی۔ ان کا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ میں اپنے بت کے سامنے، اپنے رب کے سامنے گناہ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ کہ تم اپنے رب کے سامنے گناہ نہ کرو، اور میرا رب جو ہر وقت میرے سامنے ہے، اب تم مجھے اس کے سامنے گناہ کرواؤ گی؟ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ گناہ پر آمادہ ہے تو بھاگ اٹھے۔ اب بھاگے تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑا اور پھٹ گیا۔ اب بھاگے 7 دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے نکلے تو 7 کے 7 دروازے کھلتے گئے، باہر نکل آئے۔ اب باہر آگے تو آگے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، سارا معاملہ دیکھا، یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور آگے عزیز بیوی، اور یہ کیا معاملہ؟ فوراً کہا اب اس کو فوراً جیل میں ڈالو، اس نے تیری بیوی کے ساتھ جو ہے غلط نیت کا ارادہ کیا۔ تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام میں آقا یہ جھوٹ بولتی ہے۔ تو کہنے لگے اچھا تم اپنی بیوی کی بات نہیں مانو گی، ایک غلام کی بات مانو گی۔ تو انہوں نے کہا وہ گواہ لاؤ۔ پتہ تو تھا کہ یوسف وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن گواہ لاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو وہاں سے اس کی باندھی گزر رہی تھی، اور ایک روایت میں زلیخا کی خاندان کی ایک عورت گزر رہی تھی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ تو وہ بچہ بولنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر مرد سچا ہے، عورت جھوٹی ہے، اور قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت سچی ہے، مرد جھوٹا ہے۔ قمیص دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تب کہنے لگے ہو تم نے یہ کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اس کی شر سے بچ کر رہو، اس کا شر بہت خطرناک ہے۔ خیر مصر میں آواز پھیل گئی کہ ہو عزیز مصر کی بیوی نے غلط ارادہ کیا۔ اس کو اچھا، اس نے ساری عورتوں کو بلوایا اور ایک ہاتھ میں چھری دی اور ایک ہاتھ میں نرنگی مسمی یا مالٹا دیا، اور یوسف علیہ السلام باہر آؤ۔ جو ہی باہر آیا انہوں نے چھری چلائی، ہاتھ کٹ گئے ان کے، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔
اور کہا جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتے تھے یہ تھے۔ ایک روایت میں ان سب نے کہا کہ اگر یہ ہے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ تو یوسف علیہ السلام جب ان کی باتیں سنی تو کہا اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، میں ان کی باتوں سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے ان کی شر سے بچا لے۔ اب جیل میں چلے گئے، جیل میں جا گئے، وہاں پر بھی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ نبی جو دعوت دیتا ہے، 2 آدمی آئے، ایک نے کہا جی میں نے اپنے پاس سے خواب بنا کے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرا جو ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی پرندہ آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو دعوت دیتے فرمایا کہ تمہارے کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں، میرا اللہ بتاتا ہے، اور میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف اور اسحاق علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور میرا رب، ان کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے۔ پھر ایک کو کہا کہ تیرے سر میں جو ہے جو روٹیاں اٹھا کے دے رہا ہے تجھے پھانسی رکھ دیں گے، اور تیرے سر کے جو اوپر جو گوشت ہے یہ کوے اور چیل کھائیں گی۔ اور دوسرے کو کہا کہ تو بادشاہ کا خادم بنے گا اور تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، جب بادشاہ کے پاس جائے گی تو میں یاد کروں، مجھے یاد رکھنا۔ تو اللہ کو غصہ آ گیا، اس کو کہا تو نہیں، ہمیں کوئی نہیں کہا۔ تو وہ بھول گیا اور 7 سال بھولا رہا۔ پھر اللہ پاک کو نے بادشاہ کو خواب دکھایا، 7 موٹی گائے ہیں، 7 باریک گائے ہیں، موٹی گاؤں نے باریک گائے کو کھا لیا، اور جو 7 سبز سٹے ہیں اور 7 ہی خشک سٹے ہیں، وہ بڑا پریشان ہوا۔ ان نے سارے ساحروں کو بلوایا، کہا خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ویسے خواب ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ جو بادشاہ کا سکہ تھا اس نے کہا مجھے بھیجو۔ گیا وہ یوسف علیہ السلام کو پاس، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، وہ بڑا خوش ہوا، آ کے بتایا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں 7 سال سخت آئیں گے، تم اپنا خزانہ جمع کر کے رکھنا، اور ساری زمین پر کوئی غلہ نہیں اگے گا تو پھر اس کو استعمال کرنا، پھر 7 سال بارشوں کے آئیں گے، خوب بارشیں ہوں گی تو اس کے اندر وہ تمہاری کمیاں دور ہو جائیں گی، لیکن پہلے تم اپنے 7 سالوں کے اندر خزانہ جمع کر لو کہ 7 جو مشقت کے ساتھ آئیں اس کے اندر تم آسانی پیدا کریں۔ بادشاہ نے پوچھا اتنا سمجھدار آدمی کون ہے؟ بادشاہ خواب بھی بھول گیا۔ بادشاہ یہ کہتا ہے میں خواب دیکھا، وہ پتہ نہیں کیا دیکھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی۔ تو بادشاہ نے کہا میرے پاس لے کے آؤ۔ تو یوسف نے میں نہیں جاتا جب تک ان عورتوں سے پوچھو حقیقت واقعہ کیا ہے۔ اب پھر زلیخا نے کہا اب میں سچ بتاتی ہوں، میں نے ہی اپنے نفس کو اس کی طرف راغب کیا تھا، وہ تو سچوں میں سے ہے۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس گئے، عزیز مصر نے بات کی، کتابوں میں لکھا عزیز مصر 70 زبانیں جانتا تھا، اس نے 70 زبانوں میں جواب بات کی، یوسف علیہ السلام نے 70 زبانوں میں جواب دیا۔ اب وہ جب متاثر ہوا اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ یوسف علیہ السلام مجھے خزانے پر متعین کر دو، میں امانت دار ہوں، تمہارے خزانے کا جو نظام ہے 7 سالوں کا میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا۔ جادوگروں نے بڑا شور مچایا لیکن اللہ نے ان کی تدبیروں کو ضائع کر دیا۔ اب پھر اللہ نے دکھانا تھا کہ قربانی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بھائی آئے کنعان کے اندر، شام کے اندر قحط پڑا، پتہ لگا مصر کا بادشاہ بڑا عزیز مصر بڑا نیک آدمی ہے، آئے یوسف علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، بھائیوں نے نہیں پہچانا، سامان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو کہا جو سامان لے کے آئے ہیں، جو پیسے لے کے آئے ہیں، ان کے غلے میں واپس رکھ دو، اور کہا سنا تمہارے ایک بھائی بھی ہے؟ کہا ہاں ہماری ماں سے ایک اور بھائی بھی ہے، ہاں اگر تم اس کو لے کے آؤ تو ایک اونٹ اور بھی لے کے آؤ۔ بھائیوں نے جا کے دیکھا، سامان کھولا، دیکھا اس کو سامان بھی مل گیا۔ وہ کہا بھائی کا بھی پتہ اس کو، ابا اجازت دے دو۔ کہا نہیں میں پہلے یوسف کے بارے میں شک میں ہوں، تم اس کو بھی ضائع کر دو گے۔ خیر اجازت مل گئی، آئے یوسف علیہ السلام نے ہمارے 11 بھائی ہو تو 2 دروازے سے داخل ہونا، اکٹھے داخل نہ ہونا، نظر نہ لگ جائے۔ تو مصر کے 2 دروازوں سے، ہر دروازے سے 2 بھائی داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے رات کو ٹھہرایا، سب کو 2 کو کھانے پہ بٹھایا۔ بنیامین علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے، خود جا کے بیٹھ گئے اور کہا میں تیرا بھائی ہوں۔ بنیامین اتنا خوش، کا میں نے واپس نہیں جانا، کہ میں اس کو تدبیر کروں گا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا جو شاہی پیمانہ تھا وہ اپنے بھائی کے اس کے اندر رکھ دیا اور کہا اعلان کرو اے قافلے والوں تم میں چور ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم میں چور نہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم میں چور نہیں ہوتا۔ کہا اچھا پھر بتاؤ کیا سزا ہے؟ یوسف علیہ السلام، مصر والوں کی سزا اور تھی اور شام والوں کی سزا یہ تھی کہ جو چوری کرے
وہ اس کو رکھ لیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اگر مصر والوں کی سزا مقرر کرتے تو وہ تو بھائی نہیں رکھ سکتے تھے۔ کہتے تم بتاؤ کیا سزا ہے؟ کہا جس کے پاس سے نکلے گا وہ آپ رکھ لینا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ پہلے بھائیوں کے سامان دیکھا، پھر ان کا سامان دیکھا تو وہ نکل آیا۔ اوہ تو ایک نے کہا یہ چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ اب بھائیوں نے مشورہ کیا، یوسف کو لے کے گئے، اس کو ضائع کر دیا، بنیامین کو لے کے جا رہے ہیں، اس کو ضائع کر دیا، ہم تو نہیں جاتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ بہت طاقتور تھے بھائی، اور جب غصہ آتا تھا تو کپڑوں میں سے بال کھڑے ہو کے باہر آ جاتے تھے، خون ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا غصہ آ گیا ہے، تو اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ اس کی پشت پر جا کے ہاتھ لگاؤ۔ جب اس کی پشت پر ہاتھ لگا، کمر پر ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ تو ہاتھ رکھا تو اس نے کہا کوئی یہاں پر ہمارے خاندان کا بچہ ہے جس نے، لیکن وہ بچہ ہاتھ رکھ کے بھاگ گیا۔ پھر بھائیوں کو کہا تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، اور کہو اپنے والد کو کہ تمہارا بیٹا چور ہے، قافلے والوں سے پوچھ لو۔ یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کو جا کے بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم نے چکر چلایا تھا، اب بھی میں صبر کروں گا، مجھے اللہ سے امید ہے میرے بیٹے واپس آ جائیں گے۔ پھر کہا جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ تو وہ بیٹے کہنے لگے ابا اس کے غم میں 40 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک آپ کو بھولا نہیں ہے وہ۔ تو اب فرمایا تم ولا تیئسوا من روح اللہ، اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں۔ اب عزیز مصر پاس گئے، کوئی سامان نہیں تھا، خالی تھے، تو کہا جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اے یوسف ہم پر کوئی صدقہ ہی کر دو، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت اجر دیتا ہے۔ پھر فرمایا یہ بتاؤ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ 40 سال پرانا قصہ۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پردے میں رہتے تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، سامنے دیوار پر چہرے کا عکس پڑا کرتا تھا، اس لیے ہر وقت چہرے پر نقاب رکھتے تھے۔ جب نقاب ہٹایا تو بھائیوں نے کہا انت یوسف؟ ہاں میں یوسف۔ دیکھو میں نے تقوی اختیار کیا، صبر کیا، تو اللہ صبر کرنے والوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اور میرا تم پر کوئی دکھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ حالات تھا، یہ ہونی تھی تو ہوگی، اب یہ قمیص دے جو میرے ابا کی آنکھوں پر۔ اب ادھر سے مصر سے قاصد چلا، ادھر یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، بابا جی کو جو ہے نا عمر کا تقاضا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں یوسف آنے والا ہے۔ جا کے وہ آنکھوں پر رکھا، کہا ہاں کنعان کے کنویں میں تو خوشبو نہ آئی، اور وہاں سے مصر سے آ گئی۔ اس کو اللہ سے بھالا چاہتا ہے تو وہ مصر سے بلا دیتا ہے، اور اگر نہ بتانا چاہے تو 7 کنواں ہے وہاں بتانا لگے۔ پھر دونوں سب کے سب گئے مصر میں، یوسف علیہ السلام اوپر تخت پر تھے، یہ سارے داخل ہوئے اندر، اور تخت پر چڑھے تو سارے کے سارے تعظیمی سجدہ جائز تھا یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر، تو سب سجدے میں پڑ گئے، سجدے میں پڑ گئے یا رکوع کے اندر ہو گئے۔ تو پھر کہا ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا وقد احسن بی۔ پھر دعا مانگی یا اللہ تو نے سب کچھ کیا کر دیا، ہمارے درمیان دل صاف ہو گئے ہیں، مجھ کو علم بھی دیا، تعویل حدیث بھی دی ہے، اے اللہ مجھے سچوں میں رکھ کے دنیا سے اٹھا۔ ہمارا یہ احسن قصص ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، تقویٰ ہے، بھائیوں کا آپس میں توڑ ہے، اللہ کا کرنا بتایا گیا ہے، صبر ہے، اور بہت کچھ اس میں نصیحت ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت سے، یہ میرا بھی راستہ ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی ہے۔ اللہ پاک پھر اللہ پاک نے فرمایا اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، جب بھی رسولوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں جھٹلا دیا گیا تو ہماری طرف سے مدد آ جاتی ہے اور ہم نجات دے دیتے ہیں۔ اور ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اور یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں، سچی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صبر کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر کے ساتھ دین میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورہ یوسف کی وہ تفصیلی تھی اور احسن قصص تھا، اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ باقی انشاءاللہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کل درس کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحسن۔